السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم جنات کے علامات کا اس ویڈیو کے اندر تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کسی مریض کو یا اپنے آپ کو ان علامات کے ذریعے سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہمیں عصیب کی شکایت ہے یا نہیں ہے، جنات کی شکایت ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں سایہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے دوستو آج وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر آج بہت سارے عاملین جو دوستو، پہلی بات ہے کہ عاملین آج بہت دوستو کم رہ گئے ہیں، اور جو ہے کامل ہے یا نہیں ہے یہ ہر بندہ نہیں پرکھ سکتا دوستو۔ تو عمومی طور پر عام طور پر جو جاہل عاملین ہوتے ہیں دوستو، ہر مریض کو وہم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہر مریض وہ تو اس کو کچھ اور ہے اور بتاتے اس کو کچھ اور ہے، وہ بیچارہ ایسا وہم میں پڑتا ہے ساری زندگی اس کا وہم نہیں نکلتا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو جنات کی، عصیب کی، سائے کی، یہ کی چیز ہے، ان کی ہم علامات بتاتے ہیں کہ ان علامات کے ذریعے سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ہمیں جنات کی، عصیب کی یا سائے کی شکایت ہے یا نہیں۔ تو دوستو، ان میں سے یہ 20 علامات ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی علامت کسی کے اندر پائیں تو آپ اس سے بذات خود پرکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ شکایت ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی علامت دوستو یہ ہے کہ کسی کو اچانک کہیں بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اچانک خوشبو کا آ جانا یا بدبو کا آ جانا، خوشبو محسوس ہو یا بدبو محسوس ہو اچانک۔ تو ایک تو ہوتی ہے عام طور پر جو خوشبو کا آنا کسی کو لگی ہوئی ہو، یعنی ایک بھی اس کو محسوس ہوتی ہے اور کسی کو محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے عصیب کی دوستو۔ دوسرا، سر، کندھوں پر یا پھر گدی پر بوجھ کا محسوس ہونا، اس کی سر بھی وزنی محسوس ہو، اس کو ایسے جیسے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، کندھوں پر بھی وزن محسوس ہوتا ہے، گدی پر بھی وزن محسوس ہوتا ہے، تو اس پر وزن کا محسوس ہونا تو یہ بھی عصیب کی شکایت ہوتی ہے دوستو۔ تیسری یہ ہے کہ چلتے پھرتے جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو پیچھے فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں، اس طرح بیٹھا ہوا ہے تو اچانک محسوس ہوتا ہے میری دائیں طرف سے کوئی گزرا ہے، تو جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں، یا بائیں طرف، یا اسی طرح بیٹھا ہوا ہے سامنے سے جیسے مجھ سے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی گزرا ہے، دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت کا پیدا ہو جانا تو یہ بھی عصیب کی شکایت ہوتی ہے دوستو۔ اس طرح تیسری علامت دوستو یہ ہے کہ خواب کے اندر خوفناک قسم کی شکلیں نظر آئے، یا براہ راست خواب کے اندر جنات یا چڑیل وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو یہ بھی ایک عصیب کی شکایت ہوتی ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ خواب میں دوستو کتا، بھیڑیا، ریچھ یا شیر کا اکثر دیکھنا، یعنی ان میں سے کسی چیز کا، یعنی کبھی کبھار تو ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو دیکھنا تو یہ بھی ایک عصیب کی، سائے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جس کو خواب میں کتا ہی نظر آئے یا اس کو اس طرح دوستو یہ عصیب کا ہی سایہ ہو سکتا ہے، یہ دوسری علامات بھی کچھ پائی جاتی ہوں تو اس سے میچنگ کر کے اندازہ لگا کر بعض دفعہ کسی کو خواب میں شیر نظر آتا ہے تو اس کی علامت یہی نہیں کہ یہ عصیب ہی ہوتا ہے، تو بعض دفعہ یہ بہادری کی علامت بھی ہوتا ہے دوستو۔ یہ خواب کا ایک فن ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اسی طرح اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اور خواب کے اندر بعض دفعہ شیر کا دیکھنا ہے، جسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ نرینہ اولاد کی بھی تعبیر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، تو یہ ایک علیحدہ فن ہے۔ تو لیکن عمومی طور پر اس کو خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو دوستو یہ ایک علامت ہے، تو یہ بھی علامت دیکھنی پڑے گی، اور باقی بھی علامات دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں انسان کہ اس کو عصیب ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح دوستو، گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ پر یا کوئی ایسی یعنی الماری میں کوئی یعنی ایسا سامان رکھا ہوا ہے، پیسے، نقدی پیسے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو اب وہاں ان زیورات کو گھر والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہاں سے ان کا غائب ہو جانا، کہ کسی کو ان کا علم نہ ہو لیکن وہاں سے غائب ہو جائے، اور پھر ایک بار نہیں کئی بار اس طرح کی شکایت ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر، تو جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو اس سے آپ یہ محسوس کر لیں کہ یہاں کوئی یعنی کسی عامل، اچھے عامل کو دکھا لیں کہ یہاں عصیب کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ساتویں دوستو، گھر کے کسی حصے میں آتے جاتے وقت
کسی ایک گھر کے فرد کا یا پھر سبھی کو جسم کا وزنی ہو جانا، یا پھر سردی کا لگنا، یا پھر بلا خوف یعنی گھر کے اندر کسی ایک مقام پر، مثال پر کسی کونے میں یا بیت الخلاء میں یا پھر کسی گھر کے سین میں، یعنی اس طرح کی کیفیت ایک ساتھی کو یا دوسرے کو یا تیسرے کو کسی کو فیلنگ ہونا، تو یہ بھی دوستو یہ اسیب کی علامت ہوتی ہے۔ اس طرح دوستو 8ویں علامت یہ ہے کہ سیڑھیوں وغیرہ پر کسی آدمی کو یعنی جب انسان چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں آواز آتی ہے کہ یہاں کچھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، یا فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کو اتر رہا ہے، تو یہ بھی اسیب کی علامت ہے۔ اس طرح ایک علامت یہ بھی ہے کہ چھت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہونا، حالانکہ جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں یا چارپائیوں وغیرہ کی گھسیٹنے کی آوازوں کا آنا، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بار بار جب دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں لیکن آوازیں آتی ہیں، یہ بھی اسیب کی شکایت ہو سکتی ہے۔ رات کے پچھلے پیر دوستو کچن کے اندر سالن پکنے کی خوشبو کا آنا، رات کے پچھلے پیر یا درمیان رات میں کسی کچن کے اندر سالن کے پکنے کی خوشبو آنا یا سالن پکنے کی خوشبو کا فیل ہونا دوستو، یہ بھی علامت ہوتی ہے۔ یا پھر دروازہ کھٹکنے کی یا برتنوں کے کھٹکنے کی آواز کا آنا، یہ بھی اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو ایک اور ہے کہ بیٹھے بیٹھائے یوں لگنا کہ سامنے سے کوئی گزرا ہے یا کسی نے کوئی کھڑکی سے دیکھا ہے، تو یہ بھی اسیب کی علامت، جب دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح دوستو گھر کی دیواروں، چھت، فرش، صوفوں یا اہل خانوں پر، اہل خانہ کے کپڑوں پر دوستو خون کی چھینٹوں کا پڑنا، صوفے پر ہے یا گھر کے اندر ہے یا دیوار پر ہے یا اسی طرح کسی کے کپڑوں پر ہے یا کسی کے جسم پر خون کے چھینٹوں کا پڑنا دوستو، یہ بھی اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس طرح دوستو الماریوں میں انسان کپڑے رکھتا ہے تو کپڑے جب اٹھائے جاتے ہیں تو ان کو کٹ لگے ہوتے ہیں، کپڑے صحیح سالم رکھے تھے، اب دیکھے تو اب ان کو کٹ لگے ہوئے یا سوراخ نکلے ہوئے ہیں یا پھر ان کے یعنی کٹے ہوئے نظر محسوس ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اسیب کی شکایت ہوتی ہے۔ دوستو اسی طرح 14ویں علامت یہ ہے کہ سوتے وقت اچانک پورے بدن کا منجمد ہو جانا، ایسے جیسے ہل ہی نہیں رہا، اور بے حس و حرکت ہو جانا، یعنی ایسے محسوس ہو جیسے نہ تو کوئی یعنی اس وقت سوتے ہوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے اور نہ ہلنا چاہتا ہے تو ہل سکے، اور چیخ منہ سے نکالنا چاہتا ہے لیکن بولنا چاہتا ہے بول بھی نہیں پاتا، تو بعض دفعہ یہ بھی اسیب کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوستو اسی طرح سوتے وقت بعض دفعہ انسان کے جسم پر بہت زیادہ وزن پڑ جاتا ہے، وہ منو وزن، ایسے محسوس فیلنگ ہوتی ہے جیسے منو وزن اس کے جسم پر رکھا ہوا ہے سوتے ہوئے، تو یہ بھی اس طرح کی فیلنگ محسوس ہو تو یہ بھی دوستو اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ انسان سو رہا ہوتا ہے، ایک علامت یہ بھی ہے 16 نمبر کی کہ ایک انسان سو رہا ہوتا ہے اور سوتے ہوئے اس کو کسی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو کسی نے اس کے پاؤں کو جھٹکا دیا ہے یا اس کے پاؤں کو پکڑا ہے، تو اس پکڑنا یا جھٹکا دینا یہ بھی جب دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی یعنی ایک اسیب کی علامت ہے دوستو۔ اسی طرح بعض دفعہ چلتے پھرتے گھر کے اندر یا باہر یا کہیں اپنے نام کی آواز سننا، لیکن جب انسان اس آواز کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہ کہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بھی اسیب کی علامت ہو سکتی ہے دوستو۔ اس طرح حاملہ خواتین بعض دفعہ لیٹی ہوتی ہیں تو ان پر اچانک ایسے محسوس ہونا جیسے کسی نے ان کے پیٹ پر کسی بلی نے یا کسی چیز نے چھلانگ مار دی، یہ بھی ایک اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ گھر کے افراد کو دوستو معمولی طور بلا وجہ حد سے زیادہ غصہ آنا اور غصے کی حالت میں دوستو آنکھوں کا سرخ ہو جانا، تو یہ بھی ایک اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوستو 20 نمبر کی علامت یہ ہے کہ بیوی کو خاوند سے بلا وجہ حد سے زیادہ نفرت ہونا اور خاوند کو قریب نہ پھٹکنے دینا، تو یہ بھی اسیب کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوستو 20 علامات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسیب کی شکایت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنات اسیب کی شکایت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔